بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد ہماری گفتگو ان 40 احادیث پر جاری ہے جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہے. آج کی ملاقات میں حدیث نمبر 16 اور حدیث نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے یہ 2 احادیث پڑھی جائیں گی، اور انہی دونوں احادیث سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے عمل کرنے کی بھی کیا ہے توفیق دے. حدیث نمبر 16، اس حدیث کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث مسند بزار کی ہے، صحیح حدیث ہے. اس حدیث کا تعلق ایک اہم مسئلے سے ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں، غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا حکم؟ یعنی جو شخص ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جانے والا شخص اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حدیث کا تعلق اس مسئلے سے ہے. حدیث پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن عقد عقدة او قال عقد عقدة ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند ایسے اعمال اور باتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس چیز کا کفر کیا، انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کیا نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن مجید. تو اگر کسی شخص نے ایسے اعمالوں کا ارتکاب کیا جن کا ذکر اس حدیث میں ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بتائی ہے وہ یہ کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید اس کا انکار کیا، اور اس کا کیا ہے، اس نے کفر کیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منا من تطیر او تطیر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالتا ہے یا نکلواتا ہے. من تطیر او تطیر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالا جاتا ہے یا نکلواتا ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ پچھلے زمانوں میں پایا جاتا تھا کہ پرندے کو لیا جاتا تھا، اگر اسے کہیں پر کوئی عمل کرنا ہے یا کوئی فیصلہ معلوم کرنا ہے، خیر اور شر کے معاملے، سفر کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، تو خیر اور شر کے درمیان اگر وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تو قسمت معلوم کرنے کے لیے کہ آگے جو معاملہ ہے یہ میرے لیے خیر ہے، بھلا ہے یا نہیں، تو قسمت معلوم کرنے کے لیے وہ فال نکالا کرتا تھا یا نکلوایا کرتا تھا، اور اس کے لیے پرندے کو اڑایا جاتا تھا. پرندہ اگر دائیں جانب اڑتا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم آگے بڑھو، اس میں خیر ہے اس کام میں. اور اگر پرندے کو اڑایا یا پرندہ بائیں جانب اڑ جائے
تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس عمل کے بارے میں تمہارا ارادہ ہے اس میں آگے نہ بڑھو، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ شر ہے۔ یہ اس زمانے میں یعنی پرندوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، اور آج اگر دیکھا جائے تو اس کے دوسرے وسائل بھی کیا ہے؟ پائے جاتے ہیں، قسمت معلوم کرنے کے لیے، قسمت معلوم کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لیس منا من تطیر او تطیر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالتا ہے یا اس کے لیے نکالا جاتا ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او تکہن او تکہن له، یا وہ کہانت کرتا ہے یا اس کے لیے کہانت کرائی جاتا ہے۔ کہانت یعنی ایک مخصوص عمل جس میں انسان مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرے، مستقبل کے بارے میں بتائے، اور وہ کیسے بتاتا ہے؟ شیاطین کی مدد سے، شیاطین کی مدد سے مستقبل کے بارے میں، غیب کے بارے میں۔ تو کاہن شخص شیطان سے مقرب ہوتا ہے، اللہ سے مقرب نہیں، بلکہ کس سے قریب ہوتا ہے؟ وہ شیطان۔ بعض وظائف ہیں، بعض اعمال والعیاذ باللہ ان کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان اسے اپنا قریب بنا لیتا ہے، اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ تو شیاطین بعض باتیں انہیں کیا ہے؟ بتا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ بات اسی طرح پیش آتی ہے جس طرح شیطان نے بتایا تھا یا کاہن نے بتایا تھا۔ رہی بات کیا شیاطین کو غیب کا علم ہے؟ نہ تو شیاطین کو غیب کا علم، مستقبل کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی کاہن شخص کو جو دعویٰ کرے کہ میں مستقبل کے بارے میں بتا سکتا ہوں، نہ تو ایسے شخص کو کیا ہے؟ غیب کا علم ہوتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض باتیں شیاطین کو حاصل ہو جاتی ہیں، معلوم ہو جاتی ہیں، جسے قرآن مجید میں جس طرح آیا ہے کہ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں بتایا ہے کہ شیاطین کی کوشش رہتی ہے کہ اوپر کیا فیصلہ ہو رہا ہے، کیا حکم ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اسے سنا جائے۔ تو اس کے لیے شیاطین اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سننے کے لیے، حالانکہ منع کیا گیا ہے کہ ان تک یہ باتیں نہ پہنچیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کے بنا پر وہ بعض باتیں کیا ہے؟ سن لیتے ہیں، اور جن باتوں کو شیاطین سن لیتے ہیں وہی باتیں آ کر کے وہ کاہن شخص کو بتا دیتے ہیں، اور کاہن آگے والے کو بتاتا ہے جو مستقبل کے بارے میں یا اپنی قسمت کے بارے میں آگے کیا ہونے والا ہے، کوئی معاملہ ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اس کاہن کے پاس گیا۔ اور بعض دفعہ ان شیاطینوں کو انہی ستاروں کے ذریعے رجوما للشیاطین، جیسے سورہ الملک میں ہے کہ انہی ستاروں کے ذریعے انہیں مارا جاتا ہے، اور شیاطین کیا ہے؟ نیچے گر پڑتے ہیں زمین پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بات شیاطین بھی نہ سنے، لیکن کسی حکمت کے بنا پر رب العزت نے اتنی گنجائش دی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص غیب کا دعویٰ کرے، مستقبل کا دعویٰ کرے، اور اسی طرح وہ معاملہ پیش آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے غیب کا علم ہے، بلکہ اس نے شیطان سے ان باتوں کو کیا ہے؟ معلوم کیا، اور شیطان کو کہاں سے ملی وہ باتیں؟ آسمان سے کچھ باتیں سن لی، اور حقیقت میں اسی طرح کیا ہے؟ واقع ہو گئی، کیونکہ غیب کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ غیب کے بارے میں کسی کو علم نہیں، ساتوں آسمان زمین میں کسی کو اس کا علم ہے ہی نہیں، الا اللہ، مگر صرف اللہ کے ساتھ کو، صرف اللہ رب العزت کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں معلوم تھی غیب سے متعلق، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم پڑا؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ رب العزت نے وحی کے ذریعے انہیں جتنا بتا دیا غیب کے بارے میں، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ ورنہ اگر
مطلقاً علی الاطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم ہوتا تو آپ اپنے آپ کو بہت سارے شر سے، جیسے کفار مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کو ملا، آپ اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ قرآن مجید میں ہے، آپ ان کو کہہ دیجئے اے نبی، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت زیادہ خیر و بھلائی میں حاصل کر لیتا اپنے سے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کچھ نقصان بھی نہیں پہنچتا، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر مجھے معلوم کہ اس راستے پر چلنے سے دشمن میرے انتظار میں ہے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود میں اس راستے پر چل بستا ہوں، مجھے نہیں معلوم غیب کے بارے میں، مجھ کو ایدہ تکلیفیں پہنچائے گی۔ اگر غیب کا علم ہوتا وما مسنی السوء، تو مجھے کچھ نقصان، کچھ ایدہ، کچھ تکلیف بھی کیا نہیں پہنچا سکتا کوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ او تکہن او تکہن لہ، اس نے کہانت کیا یا اس کے لیے کہانت کرائے گی، یعنی خود اس نے شیطانوں کی مدد سے مستقبل کے بارے میں کسی کو بتایا، یا کسی نے اس کے مطالبے پر اس نے طلب کیا کسی سے کہ مجھے میری قسمت کے بارے میں بتا دو، آگے کیا ہونے والا اس کے بارے میں بتا دو، اگر اسے بتا دیا گیا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہے؟ لیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او سحر او سحر لہ، یا اس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کرایا گیا۔ ہو سکتا ہے انسان خود جادو کرے والعیاذ باللہ، یا اس کے مطالبے پر اس کے لیے کوئی جادو کرائے۔ اب جیسے کہ آج لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، پریشانی میں ڈالنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ان کے لیے جادو کراتے ہیں۔ اس دیواجی زندگی میں پھوٹ ڈال دی جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ جادو کرایا جاتا ہے۔ تو چاہے وہ کوئی انسان خود جادو کرے یا جادو کرایا جائے، اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً أَوْ قَالَ عُقِدَ عُقْدَةً، اسی طرح اگر کسی نے گرہ باندھی، یعنی جادو کے لیے عموماً کیا ہے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ چند چیزوں کو، بعض چیزوں کو لے کر گرہ لگائی جاتی ہے، گانٹھ باندھی جاتی ہے، اور اس پر کیا ہے پھونکا بھی جاتا ہے شیطانی وظائف پڑھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، جس نے گرہ بنایا یا باندھا، او قَالَ عُقِدَ عُقْدَةً، یا گرہ بنائی گئی۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ شخص بھی کیا ہم میں سے نہیں۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، اور کاہن جو بات بتاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اس شخص نے اس چیز کا کفر کیا، اس سے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور وہ کیا؟ قرآن مجید۔ کیوں اس نے قرآن مجید کا کفر کیا؟ کیونکہ اسی قرآن میں اس بات کا ذکر ہے قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اسی قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے ساتوں آسمان زمین میں کسی کو غیب کا علم نہیں مگر صرف اللہ کو، قرآن میں ہے۔ لیکن اگر انسان یہ جانتے ہوئے بھی کسی اور کے پاس جاتا ہے، فعال نکالتا ہے جس میں غیب کا دعویٰ ہے، یا کسی کاہن شخص کے پاس جاتا ہے مستقبل کے بارے میں، غیب کے بارے میں معلوم کرنے کے، تو گویا کہ اس نے اس آیت پر یقین ہی نہیں کیا۔ اور کسی آیت پر یقین نہ کرنا، قرآن مجید پر یقین نہ کرنا، یہی تو قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے؟ کفر کی کیا ہے؟ زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، اور کوئی ہلکا چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
کہ انسان کسی کاہن شخص کے پاس جائے اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے، اپنے مستقبل معلوم کرنے کے لیے. یہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ اس لیے کیونکہ اس پر وعید ہے. اسی لیے ایسے شخص کا کیا حکم جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے؟ 4 حالات اس کے ہیں. پہلی حالت یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کاہن شخص کے پاس جائے، اور کاہن سے مراد وہ شخص جو مستقبل کے بارے میں بتائے، اور اس کی آج کئی شکلیں پائی جاتی ہیں. قبل اس کی جو ہے میں 4 حالات بتا دوں، لیکن اس کی کئی شکلیں پائی جاتی ہیں. آج شاید ڈائریکٹ جا کر کے پوچھنے کم پایا جائے، لیکن اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیتا ہے، ہتھیلی کو نشانات دے کر کوئی قسمت اور مستقبل کے بارے میں آپ ہوتا ہے، یا آپ سے آپ کے ستارے کے بارے میں پوچھتا ہے. یہ بھی ایک ذریعہ، ایک طریقہ بنایا گیا ہے. مستقبل کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، یا آپ کا وہ جو فلاں معاملہ اس میں کیا پیش آنے والا ہے، یہ کوئی اور طریقہ کسی نے بنا لیا ہو. الغرض اس میں اگر غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور غیب کا دعویٰ، مستقبل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایسے طریقے سے کہ وہ دعویٰ کس پر مبنی ہے، وہ محسوس نہیں ہے، تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ غیب کا دعویٰ ہو گیا. ورنہ اگر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا عمل ہے جو کہ محسوس ہے اور مستقبل کے بارے میں کوئی بتاتا ہے، تو یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پر خسوف شمس کے بارے میں، یعنی چاند کو گرہن لگے، اس کے بارے میں آج پیشن گوئی ہو جاتی ہے. بارش کے بارے میں، موسم کے بارے میں پہلے سے کیا ہے، محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ امید ہے کہ فلاں تاریخ کو ایسا معاملہ موسم کو لے کر کیا ہے پیش آنے والا ہے. اس نے مستقبل کے بارے میں بتایا ہے، واقع ہو بھی جاتا ہے اور بعض دفعہ واقع نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ بھی غیب کے زمرے میں ہے؟ یہ غیب کے دعویٰ کرنے کے زمرے میں نہیں، کیونکہ کچھ محسوس چیزیں ہیں، ایک خاص مخصوص فن ہے. حساب کتاب کا معاملہ ہے، ہوا کے رخ کا معاملہ ہے، اسے محسوس کرتے ہوئے ایک اندازے سے کیا ہے انسان بتا دیتا ہے، اور وہ بھی اس یقین کے ساتھ نہیں کہ یقیناً پیش آئے گا، بلکہ امید ہے، زیادہ امید ہے کہ پیش آئے، اور اس بات کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ موسم کے بارے میں جو بتایا گیا شاید ویسے نہ بھی پیش آئے. تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا. ورنہ کوئی محسوس چیز نہیں، کچھ حساب کتاب کا معاملہ نہیں، بلکہ ایسے ہی انسان مستقبل کے بارے میں بتا دے، آپ سے آپ کے ستارے کے بارے میں معلوم کرے، آپ سے آپ کے حسب نسب، آپ کے والد والدہ بھائی بہنوں کے نام کے بارے میں معلوم کرے، یا آپ کے جسے کہتے ہیں ہتھیلی لے اور ہتھیلی پر کچھ دیکھ کر کے فیصلہ بتا دے، ہاتھوں کو دیکھ کر کے. یہ سب کہانت کے زمرے میں آتا ہے. اس کا حکم کیا اگر کوئی شخص جاتا ہے کسی کاہن کے پاس. اس حدیث میں تو اتنا ذکر ہے کہ اس نے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کا کفر کیا. کیا یہی صرف ایک حکم ہے؟ اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ دیگر اور نصوص احادیث پائی جاتے ہیں جس میں اور مزید کیا ہے تفصیل ہے. ان پر غور و فکر کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کسی کاہن کے پاس انسان 4 نیتوں سے جا سکتا ہے، 5ویں کوئی اور نیت نہیں ہوتی. نمبر 1، وہ جاتا ہے کسی کاہن سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے مستقبل کے بارے میں، لیکن اس کی تصدیق نہیں کرتا. جاتا ہے پوچھنے کے لیے لیکن اس کی تصدیق نہیں کرتا. اگر اس طرح انسان گیا اور اس کی تصدیق نہیں کیا تو احادیث کی روشنی میں کہ اس کی 40 دن کی نماز اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا. لا تقبل له صلاة 40 یوما. اگرچہ اس نے یقین نہیں کیا کاہن کی باتوں پر، تصدیق نہیں کی، لیکن کسی کاہن کے پاس کیا، اسے اہمیت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا. کوئی چھوٹی وعید، بہت بڑی بدنصیبی ہے. دوسری حالت اور دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جاتا ہے کسی کاہن کے پاس اور
اس کی تصدیق کرتا ہے. کاہن جو بات بتاتا ہے اس کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے. ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے بارے میں اگر دیکھا جائے اس کا یہ عقیدہ ہے، تصدیق کیا، ظاہر سی بات اسی وقت تصدیق کرے گا جب اسے یقین ہوگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور اگر اسے یقین ہوگا تو اس کا مطلب اس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اس شخص کو بھی غیب کا علم ہے، تبھی تو یقین کرے گا. اور حالانکہ غیب کا علم کس سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو. لیکن اس کے باوجود اس نے سامنے والے کی تصدیق کر لیا، تو یہ کفر اکبر کے کیا ہے؟ زمرے میں آتا ہے. یہ کفر اکبر کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے. ربوبیت الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک تمام معاملے میں سمجھا جائے، یہاں تک کہ غیب کے معاملے میں، مستقبل میں کیا ہونے والا اس کے بارے میں علم صرف اللہ کو ہے. وقت حاضر میں ہمارے دل میں، آپ کے دل میں، آپ کے اطراف دیوار کے پیچھے مسجد کے باہر کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن صرف اللہ کو اس کا علم ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے. ماضی میں کیا ہوا، بہت ساری باتیں پیش آئی، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، آگے کی نسلیں انہیں نہیں علم ہوتا، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے. تو غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اگر انسان نے کسی دوسرے کی بتائی ہوئی بات جس میں غیب کا دعویٰ ہے اور اس کی تصدیق کر لی، تو گویا کہ اس نے اس شخص کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا غیب کے معاملے میں، تو گویا کہ اس نے کفر اکبر کا کیا ہے؟ ارتکاب کیا. ایک تیسری حالت ہے کہ انسان کاہن کے پاس کاہن کا مقصد نہیں کرتا، بلکہ سوچتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے لوگ جاتے ہیں قسمت معلوم کرنے کے لیے اور مستقبل کے بارے میں معلوم کرنے کے، چلو میں بھی دیکھتا ہوں ادھر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، ایک منظر، ایک نظر میں بھی ڈالوں. ایسا کرنا بھی کیا ہے؟ حرام عمل ہے، کیونکہ سامنے والا حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، جو لوگ اس کے پاس گئے وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. اب آپ کا جانا تماشا دیکھنے کے لیے، کوئی اور مقصد سے تماشا دیکھ رہے ہیں، نہ تو آپ اس سے سوال کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، صرف ایک تماشا دیکھنے کے لیے، ایک معاملہ دیکھنے کے لیے. ایسی حالت میں اگر دیکھا جائے جانا کیا ہے؟ آپ کے حق میں حرام ہے، کیونکہ وہ شرکی عمل انسان کیا دیکھے گا؟ بلکہ آپ اپنے بارے میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے ادھر جانے کے بعد آپ کا ایمان بھی بگڑ جائے. ہمیں ایمان توحید کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. ایک چوتھی حالت ہے کہ انسان سامنے والے کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے، کہ اس نے غیب کا دعویٰ کیا ہے، اب وہ جاتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں. اسے علم ہے، اس کا رد کر سکتا ہے، اس کی تردید کر سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے، اس کو اس کی حرکت سے روک سکتا ہے، یا جو لوگ ادھر گئے ہیں اس کے پاس ان کو دعوت دے سکتا ہے. اگر اس نیت سے جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر انسان نے کاہن کی باتوں کی تصدیق کی تو گویا کہ اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا. تصدیق کر لیا تو اس نے کیا ہے؟ کفر اکبر کا ارتکاب کیا. لیکن اگر اس کی تصدیق نہیں کہ صرف سوال کیا اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے، جیسے کہ آج یہ چیز انسان، چلو بھائی میری قسمت بتا دو، یا خود جو ہے کوشش کرتا ہے، یعنی نیوز پیپر یا کچھ آج کل نیوز پیپر کون دیکھتا ہے، لیکن سوشل میڈیا وغیرہ پر ستاروں کا ذکر ہوتا ہے، فلاں کا یہ ستارہ، ان ستاروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تصدیق نہیں، بس ایک فضول ہوتا ہے. تو اگر انسان نے ایسا کیا، اہتمام کے ساتھ گیا ایسے شخص کے پاس، تو اس کی نماز 40 دنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ قبول نہیں فرماتا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا محترم حضرات کہ کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے شخص کے پاس جانا کہ درست اور صحیح نہیں. کیوں درست اور صحیح نہیں؟ کیونکہ وہ جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی ذات منفرد ہے، اور وہ غیب کا معاملہ، وہ غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کرتا بھی ہے تو وہ شیطانوں کی کیا ہے؟ مدد سے، شیطانوں کے سے قریب ہوتا ہے، تب جا کر کے انسان کیا کر پاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، جو حدیث نمبر 17 ہے. اس حدیث کا تعلق
ایک عقیدے کے ایک اہم مسئلے سے، اور وہ یہ کہ کیا ستاروں کے اثر سے بارش ہوتی ہے یا نہیں؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ قرآن مجید میں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پانی کو برسایا، لیکن انسان بعض دفعہ دوسروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں ستارہ یا فلاں شخص فلاں مہارت، اس کے بنا پر کیا ہے بارش نازل ہوتی ہے۔ یعنی آج ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ جو پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں، اور یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اگر کبھی بارش ہو جائے، بارش نہیں بلکہ یہ جو ہے کچھ کیمیکل وغیرہ لے جا کر کے بادل میں ڈالا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اس کے اثر سے بارش ہوتی ہے، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ عقیدے میں خلل ہے، انحراف ہے توحید میں۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انسان چاہے جتنی کوشش کر لے، بارش اسی وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس حدیث کو سمجھنا کیا ہے ضروری ہے کہ کس طرح انسان بارش کو لے کر کے بھی کیا ہے اس کا عقیدہ بعض دفعہ کیا ہے بگڑ سکتا ہے اگر وہ صحیح عقیدے پر نہیں رہا، توحید اس کے اندر نہیں رہی۔ اس حدیث کے راوی حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، فرماتے ہیں صحابہ رسول صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ على اثر سماء كانت من اللیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر نماز فجر ہمیں پڑھائی، اور وہ اس وقت پڑھائی جبکہ رات کو بارش ہوئی تھی یا ہو چکی تھی۔ حدیبیہ ایک مقام، ایک جگہ جو کہ مکہ المکرمہ سے قریب ہے، اب آج تو مکہ سے بالکل سٹ چکا ہے، قریب ہو چکا ہے، جسے آج جو ہے شمیسی کے نام سے کیا جانا جاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں سیرت میں آتا ہے، معروف ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً یہ ہجرت کے 6 سال کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کعبہ کی چابی ہے، طواف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ ابھی مدینہ منورہ میں ہے۔ قریش مکہ، کفار مکہ نے پابندی لگائی ہے کہ مسجد حرام میں محمد اور ان کے ساتھی مدینہ سے آ کر داخل نہیں ہو سکتے، یہ پابندی لگائی ہے قریش نے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی ہے، احرام کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا آپ نے خواب میں کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے سر کو منڈوایا، بالکل بال کو نکلوا دیا، اور بعض صحابہ کرام نے کیا ہے بالوں کو کیا ہے چھوٹا کرایا، گویا کہ عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا، آپ نے آ کر کے اس خواب کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا، اور آپ کا ارادہ ہوا کہ اب یہ اشارہ ہے کہ عمرہ کر آؤ۔ تو عمرے کے غرض سے آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلے، جیسے مدینہ المنورہ سے نکلے ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں، ادھر جو کہ میقات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ادھر پہنچ کر احرام باندھ لیتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، قریش مکہ کو خبر ہوتی ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام کی طرف ان کا رخ ہے، مکہ المکرمہ مسجد حرام کی طرف، تاکہ عمرہ کریں۔ قریش نے ٹھان لیا کہ پابندی لاگو ہے، ممانعت موجود ہے، ہم انہیں داخل ہونے نہیں دیں گے، بلکہ اپنے لشکر اسلحے کے ساتھ لوگوں کو آگے بھیجا گیا کہ محمد کو قریب تک نہ آنے دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا رخ بدل لیا، جس راستے سے آ رہے تھے اس راستے سے آپ نے اپنا راستہ بدل لیا، یہاں تک کہ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، اور اسی مقصد کے لیے آپ نے عثمان بن عفان کو بھیجا کہ اجازت دے دیجئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
بلکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے احرام کی حالت میں. ہم لڑیں گے نہیں، جنگ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. آخری میں بات طے پائی کہ ہم دونوں کے درمیان صلح ہو جائے. کن کے درمیان؟ مسلمان اور قریش مکہ، کفار مکہ، مشرکین کے درمیان صلح ہو جائے. صلح کس بات پر؟ کئی باتیں اس میں تھی، جن میں سے ایک بات یہ تھی سر فہرست کہ محمد اور ان کے ساتھی امسال عمرہ نہ کریں بلکہ لوٹ جائیں اور اگلے سال آ کر کے کیا ہے وہ عمرہ کریں. دوسری شرط اور معاہدہ یہ تھا اس میں صلح حدیبیہ میں کہ اگر محمد کی طرف سے کوئی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی اسلام سے نکل کر شرک کی طرف، تو ہم اسے کیا ہے محمد کے حوالے نہیں کریں گے. لیکن ہمارے طرف سے، ہم مشرکین کی طرف سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد کے پاس، ان کے ساتھیوں کے پاس چلے جائے تو یہ وعدہ کرے محمد کہ وہ ہمیں کیا ہے لوٹا دیں گے. اسی طرح یہ بھی معاہدہ ہے کہ 10 سال تک ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تھا، اور دیگر جو ہے باتیں اس میں صلح میں پائی گئی. اور یہ صلح کہاں ہوئی؟ اسی مقام پر حدیبیہ، جس کا ذکر اس حدیث میں ہے. صلح ہو گئی، معاہدہ ہوا. اب احرام کی حالت میں کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرو. عمرہ تو کر نہیں پائے، اب فدیہ دینا ہے، جانوروں کو ذبح کرو. صحابہ کرام جانوروں کو ذبح کرنے کو تیار نہیں. اس صلح کو انہوں نے بظاہر پسند نہیں کیا، ان کو یقین ہے، ان کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا وہ غلط نہیں کیا، لیکن ایک مزاج، ایک شوق مسجد حرام تک پہنچنے کا، اب بغیر عمرہ کیے ہم لوٹ جائیں، تو کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کے پاس آتے ہیں اپنے خیمے میں اور کہتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کوئی جانور ذبح کرنے کو تیار نہیں. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نکلیے، اپنا جانور ذبح کریے، تو دیکھیے سب کے سب آپ کی اقتداء میں جانور ذبح کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اپنا جانور ذبح کرتے ہیں. صحابہ کرام بھی کیا ہے آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی کرتے ہوئے کیا ہے جانور ذبح کر لیتے ہیں. اب سمجھ جاتے ہیں کہ اب جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور اس صلح پر اگر غور کیا جائے کوئی شکست نہیں تھی. یہ بات کسی مختصراً کہہ کے اپنے موضوع پر لوٹتے ہیں، یہ کوئی شکست نہیں تھی، بلکہ صلح حدیبیہ ایک ناحیے سے دیکھا جائے مسلمانوں کا کیا مقام و مرتبہ ہو گیا تھا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہی قریش کفار مکہ ہیں جو مسلمانوں کو مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے، بلکہ جنگ احد کے موقع پہ، جنگ احد کا جو دوسرا حصہ تھا، اس میں کیا ہے انہوں نے ایک ناحیے سے سمجھتے کہ ہم نے شکست دے دی، کمزور سمجھا جاتا تھا. لیکن آج اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو قوت طاقت دی کہ قریش جو سب سے عظیم قبیلہ جزیرے عرب میں پایا جاتا تھا، جس کا سب سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ تھا، کیونکہ کعبہ کی نگرانی کرنے والے تھے وہ، یہ مقام و مرتبہ تھا. قریش بھی آ کر کے مسلمانوں سے کیا صلح کر رہے ہیں. تو اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی کمزوری نہیں تھی مسلمانوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے، حاکم تھے اس وقت، سمجھا جائے اگر دوسرے الفاظوں میں، تو آپ مصلحت کو جانتے ہیں، آپ مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے صلح کر لی. اور بعد میں جا کر کے یہ بات ثابت ہوئی صحابہ کرام کو بھی کہ ہاں یہ صلح میں جو خیر و بھلائی تھی اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعد میں جا کر کے ہمیں اس کے بارے میں احساس ہوا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو صلح حدیبیہ ہوا اس میں مسلمانوں کو دبا نہیں دیا گیا، بلکہ قریش جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے، انہیں کیا ہے چند مسلمان، ابھی تک بھی مسلمانوں کی تعداد بڑی نہیں ہوئی، جزیرے عربے کے اکثر و بیشتر لوگ قریش کی حمایت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود قریش کو جھکنا پڑا اور صلح کیا ہے کرنا پڑا. تو مسلمانوں کی اس میں کیا ہے جیت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ جیسے کہ زید ابن خالد جوہنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پر پڑھائی؟ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ پر. صلح حدیبیہ نماز پڑھائی مقام حدیبیہ پر، فجر کی نماز. اور جب فجر کی نماز پڑھائی تو رات کو کیا ہے بارش ہوئی تھی. نماز پڑھ کر کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، لوگوں کی طرف آپ کا چہرہ رخ ہوا
تو آپ نے کہا هل تدرون ماذا قال ربكم، اے لوگو کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہی وتیرہ، یہی طریقہ صحابہ کرام کا رہا کہ اگر علم نہیں تو اسے کہاں لوٹا دیتے؟ اللہ اس کے رسول کے علم کی طرف، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رسول اعلم، اللہ اس کا رسول ذرا بہتر جانتا ہے کہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العزت نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، صبح ہوئی تو ایک بندے نے میرے ساتھ کفر کیا اور دوسرے بندے نے میرے اوپر کیا ہے؟ ایمان لایا۔ مجھ سے کفر کیا اور دوسرے نے ایمان لایا۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ، جس نے صبح ہونے کی بارش ہوئی تھی، جس نے صبح ہوتے ہوئے یہ بات کہی مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، بارش ہوئی اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور رحمت سے، فذلك مؤمن بی کافر بالکوكب، تو اس شخص نے میرے اوپر ایمان رکھا اور ستاروں کو اس نے کیا ہے؟ جھٹلا دیا، کہ ستاروں کا کوئی دور یا ستاروں کا کوئی دخل بارش میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ قَالَ، ہاں جس نے یہ بات کہی بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا، رات کو بارش ہوئی فلاں ستارے کی بنا پر، فلاں ستارے کی بنا پر، جس نے یہ بات کہی فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ کے ساتھ کفر کیا اور کوكب ستارے پر کیا ہے؟ اس نے یقین اور ایمان لایا کہ بارش وہ برساتا ہے۔ تو گویا کہ بارش کا معاملہ بھی لے کر کے ہمیں ہمیشہ یہ نہیں کہنا کہ بھائی فلاں کی کوشش سے یا فلاں وجہ سے ہوئی، فلاں کی ہوا، نہ، یہ تو ظاہری اسباب شاید ہو جائیں آپ کے علم میں، آپ کی معلومات میں، ورنہ اصل میں اگر دیکھا جائے بارش برسانے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ جب بھی بارش ہو تو ہم اس بات کا، جس طرح ہم دل کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، ہم زبان سے بھی اقرار کریں اور یہ بات، یہ دعا پڑھا کریں، جیسے کہ اس حدیث میں مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، بارش ہوئی، ہم پر بارش برسائی گئی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے۔ اور اگر انسان کسی ستارے پر یقین رکھے کہ فلاں ستارہ، فلاں ہوا چلی، فلاں معاملہ پیش آئے، اس وجہ سے بارش ہوئی، تو گویا کہ اس نے رب العزت کے ساتھ کیا ہے؟ کفر کیا۔ بارش دینے والا، برسانے والا بھی اللہ اور بارش روکنے والا بھی اللہ ہے۔ ہاں اگر بارش رک جائے تب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رخ کیا جائے بارش حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار سے بہترین کوئی اور وظیفہ نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیونکہ تمہارا رب بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم نے مغفرت طلب کی، استغفار کا اہتمام کیا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ رب العزت آسمانوں سے خوب بارش برسائے گا۔ تو اسی لیے یہی ایک اہم وظیفہ ہے بارش کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے، وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی کیا ہے؟ مغفرت طلب کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کیا جائے کہ اللہ نے برسایا، نہ تو کسی ستارے کا کوئی دخل ہے اور نہ تو اس میں کسی کیمیکل یا فلاں چیز کا اس میں کوئی دخل ہے، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوا تبھی بارش نازل ہوئی، ورنہ بارش نازل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا بھی تعلق اگر دیکھا جائے تو توحید سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ بارش دینے والا، بارش روکنے والا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ بارش برسانے والا بھی اللہ ہے اور بارش کو روکنے والا بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی احادیث سے متعلق انشاءاللہ اگلی ملاقات میں
اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.